القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة، فالنية في الوضوء سنة عندنا وعند الشافعي فرض، لأنه عبادة فلا يصح بدون النية كالتيمم، ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية، ولكنه يقع مفتاحا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر بخلاف التيمم، لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلاة أو هو ينبئ عن القصد. فرماتے ہیں کہ متوضی کے حق میں مستحب ہے کہ وضو کرتے وقت طہارت کی نیت کرے. یہ تو متن کی عبارت تھی. مصنف فرماتے ہیں کہ نیت وضو میں ہمارے نزدیک سنت ہے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے. لأنه عبادت فلا يصح بدون النیت كالتیمم، کیونکہ وضو ایک عبادت ہے لہذا یہ عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگی. وَلَنَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ إِلَّا قُرْبَةً وَلَنَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ قُرْبَةً إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَكِنَّهُ يَقَعُ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ لِوُقُوعِهِ طَهَارَةً بِاسْتِعْمَالِ الْمُطَّهِّرِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ. ہم کہتے ہیں کہ وضو یہ عبادت بنے گی نیت کے ساتھ، لیکن یہ وضو نماز کے لیے آلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے کیونکہ پاک کرنے والے پانی کے استعمال سے پاکی حاصل ہو گیا ہے. اس کے برخلاف تیمم ہے. لأن التراب غیر مطہر الا فی حال ارادت الصلاۃ او هو ينبئ عن القصد، اس لیے کہ مٹی پاک کرنے والی نہیں ہے مگر نماز کے ارادے کی حالت میں، یا یہ کہ تیمم قصد اور ارادے کی خبر دیتا ہے. وضو کرتے وقت نیت کرنے کی حیثیت کیا ہے، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے. احناف کے نزدیک وضو میں نیت کرنا مسنون ہے. حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک فرض ہے. اچھا، ان کے نزدیک جو فرض ہے اس کی دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال نیتوں پر موقوف ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وضو بھی ایک عمل ہے لہذا یہ بھی نیت پر موقوف ہوگا. دوسری دلیل یہ ہے کہ وضو ایک عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی حکم ان کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص بغیر نیت کے ممکن نہیں ہوتا ہے. اس لیے ان کے نزدیک کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے معتبر نہ ہوگی. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جیسے تیمم ہے اور تیمم میں نیت کرنا ہے بالاتفاق فرض ہے، احناف کے نزدیک بھی اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی. تو ٹھیک اسی طرح وضو کے اندر بھی نیت فرض ہونا چاہیے. ہماری طرف سے صاحب ہدایت نے دلیل پیش کی ہے، وہ دلیل در حقیقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب بھی ہے. حاصل دلیل یہ ہے کہ بلا شبہ وضو کا عبادت ہونا بغیر نیت کے درست نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وضو بغیر نیت کے مفتاح صلاۃ بن سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ نماز کی جو کنجی ہے، چابی ہے، وہ طہارت ہے، اور طہارت نیت اور بغیر نیت دونوں طرح متحقق ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ پانی یہ اپنی ذات سے پاک کرنے والا مطہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے مائع طہور اتارا ہے۔ لہذا پاک کرنے والے پانی کے استعمال سے وضو کا طہارت ہونا واقع ہو گیا، خواہ طہارت کی نیت کرے یا نیت نہ کرے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک دلیل یہ بھی دی گئی تھی کہ دیکھیے تیمم کے اندر بالاتفاق نیت شرط ہے، تو وضو کے اندر بھی شرط ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب دیا صاحب دائر نے کہ وضو کو تیمم پر قیاس کرنا ہے، قیاس مال فارق ہے، اس لیے کہ وضو پانی سے ہوتا ہے، اور پانی بذات ہی پاک کرنے والا ہے، اور تیمم مٹی سے ہوتا ہے، اور مٹی بذات ہی پاک کرنے والا نہیں ہے، الا ہے کہ اس سے آدمی نماز کا ارادہ کرے۔ لہذا مٹی سے پاک کرنا امر تعبدی یعنی خلاف قیاس ہے، اور امور تعبدیہ نیت کے محتاج ہوتے ہیں، اس وجہ سے تیمم پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تیمم کے لغوی معنی آتے ہیں قصد اور ارادے کے، اور آپ آگے چل کے پڑھیں گے کہ امور شرعیہ میں لغوی معنی ملحوظ ہوتے ہیں، اس لیے تیمم میں نیت اور قصد کی شرط لگائی گئی ہے۔ اور جو حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ کی طرف سے دلیل کے طور پر پیش کی گئی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں اعمال سے مراد عبادات ہے، کیونکہ بہت سے مباحات شرعاً بغیر نیت کے معتبر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح ہے، طلاق ہے، آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور کہہ کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ وَهُوَ سُنَّةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه اللَّهُ السُّنَّةُ وَالتَّثْلِيثُ بِمِيَاهٍ مُخْتَلِفَةٍ اعتباراً بِالْمَغْسُولِ وَلَنَا أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه توضأ ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد وهو مشروع على ما روي عن أبي حنيفة، ولأن المفروض والمسح وبالتكرار يصير غسلا فلا يكون مسنونا فصار كمسح الخف بخلاف الغسل لأنه لا يضره التكرار۔ کہنے کہ اپنے تمام سر کا مسح کرے اور سر کے مسح کرتے وقت تمام سر کا استیعاب کرے، اور یہی سنت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت تو 3 مرتبہ مسح کرنا ہے مختلف پانیوں کے ساتھ، اعتباراً بالمغسولی، عضو مغسول پر قیاس کرتے ہوئے۔ وَلَنَا أَنَّ أَنَسًا رضی اللہ عنہ توضأ ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرنے کا طریقہ بیان فرمایا، اور یوں وضو کیا کہ وضو کرتے وقت 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھویا، اعضاء مغسولہ کو، ومسح برأسه مرة واحدة، اور اپنے سر کا مسح 1 مرتبہ کیا، وقال هذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ والذی یروى من التثلیث محمول علیہ بماء واحد وهو مشروع على ما روی عن ابی حنیفہ، اور جو 3 مرتبہ مسح کرنا مروی ہے تو محمول ہے 3 مرتبہ پر ایک پانی کے ساتھ مسح کرنے پر، اور یہ مشروع ہے اس بنا پر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَ وَالْمَسْحُ وَبِالتَّكْرَارِ يَصِيرُ غَسْلًا فَلَا يَكُونُ مَسْنُونًا فَصَارَ كَمَسْحِ الْخُفِّ بِخِلَافِ الْغَسْلِ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّكْرَارُ، اور اس لیے بھی کہ مشروع 2 مسح ہے اور تکرار کے ساتھ وہ دھونا ہو جائے گا تو مسح مسنون نہ ہوگا، پس سر کا مسح موزے کے مسح کے مانند ہو گیا برخلاف غسل کے، اس لیے کہ تکرار
غسل کو مضر نہیں ہے۔ یہاں سے صاحب ہدایت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وضو میں تو مسح راس فرض ہے، آپ جانتے ہیں، اور استیعاب راس یہ مسنون ہے۔ تو سر کا مسح کرنا، تو مسح راس یہ تو فرض ہے، اور مسح کرتے وقت پورے سر کا مسح میں احاطہ کرنا، استیعاب کرنا مسنون ہے۔ اور سر کے مسح کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں ہتھلیاں اور پورے سر کے مسح کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں ہتھلیاں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اولاً پانی میں تر کرے، پھر دونوں ہاتھوں کی تین انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھے، اور دونوں انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں اور ہتھیلیوں کو جدا رکھے، پھر ان کو کھینچ کر پیچھے کی طرف لے آئے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو سر کے دونوں طرف سے کھینچتا ہوا آگے کی طرف لے آئے، اور پھر اس کے بعد دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے ظاہر کا اور شہادت کی انگلیوں سے دونوں کانوں کی باطن کا مسح کرے۔ یہ تفصیل تھی سر کے مسح کی۔ بہرحال ہمارے نزدیک ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مختلف 3 پانیوں سے 3 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسح کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سر کے مسح کو عضو مغسول پر قیاس کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ جس طرح منہ اور ناک کے اندر کا 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے، اسی طرح پورے سر کا 3 مرتبہ مسح کرنا بھی مسنون ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، اور وضو کرتے وقت 3 مرتبہ اپنے اعضائے مغسولہ کو دھویا، اور جب مسح راس کی باری آئی تو آپ نے 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ اور رہی وہ حدیث کہ حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو حکایت کیا، تو اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا اور 3 مرتبہ مسح کیا۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی سے 3 مرتبہ مسح کیا، یعنی جو سر کا مسح کیا تھا وہ آپ نے 1 مرتبہ پانی کو تر کیا اور اسے سے 3 مرتبہ سر کا مسح کر لیا، اور ایسا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بھی منقول ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ فرض تو مسح کرنا ہے، اور تکرار مسح کی وجہ سے مسح یہ مسح نہیں رہے گا بلکہ غسل ہو جائے گا۔ صاحب فرماتے ہیں کہ سر کا مسح کرنا یہ موزے کے مسح کے مانند ہو گیا ہے، یعنی جس طرح موزے کے مسح میں تسلیس مسنون نہیں ہے، اسی طرح سر کے مسح میں بھی تسلیس مسنون نہیں ہوگی، اور کہ اس کے برخلاف غسل کہ وہ تکرار کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتا ہے، یعنی تکرار کے باوجود غسل دھونا یہ دھونا ہی رہے گا، اس لیے غسل میں تکرار مسنون ہے۔ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَبِالْمَيَامِنِ وَالتَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِندَنَا وعند الشافعي رحمه الله تعالى فرض لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية والفاء للتعقيب ولنا أن المذكور فيها حرف واو وهي لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة فتقتضي إعقاب غسل جملة الأعضاء والبداية بالميامن فضيلة لقوله عليه السلام إن الله تعالى يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل۔ کہنے کہ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ اور وضو کو مرتب انداز میں کرے۔ اب آگے اس کی تفصیل ہے، تو مرتب انداز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَبِالْمَيَامِنِ،
سو اس عضو سے شروع کرے جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، اور داہنے سے شروع کرے۔ کہہ رہے والترتیب فی الوضوء سنت عندنا وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی فرض لقوله تعالی فاغسلوا وجوہکم الآیت۔ کہہ رہے کہ وضو میں ترتیب ہمارے نزدیک سنت ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاغسلوا وجوہکم، اور اس میں فا تعقیب کے لیے ہے۔ وَلَنَا أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا حَرْفُ واو وَهِيَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ فَتَقْتَضِي عِقَابَ غَسْلِ جُمْلَةِ الْأَعْضَاءِ۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ جو آیت ذکر کی ہے اس میں واو ہے، اور وہ بالاتفاق یعنی اہل لغت کی متفق رائے ہے کہ وہ مطلقاً جمع کرنے کے لیے، جو اس بات کا تقاضا کرے گا کہ تمام اعضاء دھونے کے بعد میں ہونے کا۔ یہ بات ہے پوری کرے والبدایۃ بالمیامن فضیلۃ لقولہ علیہ السلام ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل۔ داہنے سے شروع کرنا یہ افضل ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر چیز میں تیامن کو پسند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جوتا پہننے اور کنگھا کرنے میں بھی۔ اس پوری عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو مسئلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے ترتیب کا، اور دوسرا مسئلہ ہے داہنے سے شروع کرنے کا۔ تو مسئلہ ترتیب یہ ہے کہ وضو کرتے وقت اعضائے مفروضہ یعنی چہرہ دھونا سب سے پہلے، اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر کو دھونا، یہ اعضائے مفروضہ ہے۔ ان کے درمیان ترتیب کی حیثیت کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وضو کی اعضائے مفروضہ کے درمیان ترتیب مسنون ہے، اور حضرت امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک فرض ہے۔ ہم مسئلے کو سمجھیے کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے الٹا وضو کیا، پہلے اپنے دونوں پیر دھوئے، سر کا مسح کیا، پھر ہاتھ دھویا اور پھر چہرہ دھویا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا وضو ہو جائے گا، اگرچہ وہ تارک سنت ہوگا، لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کا نفس وضو ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک فرض یعنی ترتیب کو چھوڑ دیا ہے۔ خدا ذات کی دلیل یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے جو آیت وضو ذکر کیا ہے، پوری آیت اذا قمتم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پوری آیت پڑھ لیجیے، اس آیت کو پڑھ کے غور کیجیے، تو جب آپ غور کریں گے تو اس میں دیکھیں گے یہاں لفظ فا آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو یہاں فا آیا ہے، اور فا یہ تعقیب کے لیے آتا ہے، اصول شاشی وغیرہ کے اندر پڑھیں گے، اور تعقیب یا ترتیب کے معنی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ تعقیب کے معنی ہے کہ فا کے ما بعد کا ما قبل پر مرتب ہونا۔ تو اس آیت سے قیام الی الصلاۃ اور غسل وجہ کے درمیان ترتیب ثابت ہوئی، یعنی آیت سے پتہ چلا کہ جب مصلی نماز کا ارادہ کرے تو ارادہ صلاۃ اور اس کے بعد وضو اس کے لیے شرط ہے، وضو کے درمیان ترتیب ہونا چاہیے، اور جب غسل وجہ میں ترتیب ثابت ہو گئی تو باقی دوسرے اعضاء میں بھی ترتیب ثابت ہوگی، کیونکہ باقی دوسرے اعضاء یہ غسل وجہ میں معطوف ہے، اور معطوف علی المرتب مرتب ہوتا ہے، اس لیے باقی اعضاء میں بھی ترتیب ثابت ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ اگر باقی اعضاء میں ترتیب نہ ہو تو وضو کی اعضاء مفروضہ کے درمیان فصل کا قائل ہونا پڑے گا، حالانکہ فصل کا کوئی قائل نہیں ہے، بلکہ تو تمام اعضاء میں ترتیب قول ہے یا عدم ترتیب کا، یہ مسئلہ کی دلیل تھی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ وضو کی اعضاء مفروضہ کے درمیان واو مذکور ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہاں حرف واو ہے، اور اہل لغت کا اس پر اجماع ہے
کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ تو اگر ابھی تسلیم بھی کر لیں کہ فا تعقیب کے لیے ہے تو بھی آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اعضائے اربعہ کے مجموعہ کا غسل یہ قیام الی الصلاۃ پر مرتب ہوتا ہے۔ تو جو ترتیب ثابت ہوگی وہ قیام الی الصلاۃ اور اعضائے اربعہ کی مجموعہ غسل کے درمیان ثابت ہوگی۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ وضو کے اعضاء مفروضہ کے درمیان ترتیب فرض نہیں ہے، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ذکر کردہ ترتیب کے ساتھ وضو فرمایا ہے، اس لیے وضو میں ترتیب مسنون ہوگی۔ دوسرا مسئلہ ہے ابتدا بالیمین کا، یعنی داہنے طرف سے شروع کرنا۔ تو ہاتھ اور پیر کے دھونے میں دائیں سے شروع کرنا افضل اور مستحب ہے، اور اس کی دلیل صاحب کتاب نے ذکر فرمائی ہے کہ ایک حدیث ہے، ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء حتی التناول والترجل، یعنی اللہ رب العزت ہر چیز کے اندر داہنوں کو پسند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آدمی کوئی کنگھا کرے یا پیر میں چپل پہنے تو بھی داہنے طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ تو اس لیے داہنے طرف سے شروع کرنا ہی مستحب اور بہتر ہے۔